بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے جارج برنارڈ شاہ. آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بایوگرافی اور جارج برنارڈ شاہ کو انڈر 5 منٹس ڈسکس کرنا ہے. جارج برنارڈ شاہ کو سمپلی برنارڈ شاہ یا جی بی شاہ کے نام سے بھی مشہور ہیں, لوگ ان کو جانتے ہیں. یہ ایک آئرش پلے رائٹر ہیں, یعنی کہ آئرلینڈ میں پیدا ہوئے, اور پلے رائٹ سے مراد یہ ہے کہ پلیز لکھا کرتے تھے. کرٹک ہیں, دوسرے لوگوں کا ورک پڑھ کے ان کی اچھائیوں اور برائیوں کو بیان کرتے تھے. پولیمسٹک ہیں اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں. پولیمسٹک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کنٹروورسل سپیچز اور ڈیبیٹس کی وجہ سے مشہور ہوں, اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ سیاسی تجزیہ نگاری پر بھی غور کیا کرتے تھے. ویسٹرن کلچر, ویسٹرن تھیٹر, ویسٹرن پولیٹکس ان کو بہت زیادہ فالو کرتی ہے. آج کے ٹائم پیریڈ میں بھی بہت زیادہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. پیدا ہوئے تھے 1856 آئرلینڈ کے اندر, اور ان کی ڈیتھ ہوئی تھی 1950 یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر. جی بی شاہ بہت سارا ورک پروڈیوس کرنے کی وجہ سے فیمس ہیں, اور جن چیزوں پہ انہوں نے ورک کیا ہے وہ سامنے لکھی ہوئی ہیں. سب سے زیادہ جو ان کا فوکس رہتا ہے وہ انکنونشنل وے پہ رہتا ہے. کنونشنل وے کا مطلب ہوتا ہے ٹریڈیشن کو فالو کرنا, یہ نئی چیزوں کو دریافت کرنا, نئے سوال پوچھنا اور عقل مندی کی باتیں کرنا پسند کرتے ہیں. جیسے کہ جی بی شاہ اپنے ٹائم پیریڈ کے فیمنسٹ تھے, جبکہ فیمنزم اتنا زیادہ پروموٹ بھی نہیں ہو رہا تھا. تو یہ ایک ایسے انسان تھے جو نئے آئیڈیاز ہوتے تھے ان کو فوراً سے کنسیڈر کرتے تھے. اس کے علاوہ جب پولیٹکس میں انٹرسٹ رکھتے تھے تو ہر طرف کی کہا یہ جاتا ہے کہ ڈفرینٹ آرگیومنٹس کو سننے کے بعد کنکلوژن پہ پہنچتے تھے, سیدھا باعث نہیں ہوا کرتے تھے. اس کے علاوہ یہ ریجیکٹ دا اسٹیٹس آف کیو کو نہیں مانتے تھے. اسٹیٹس آف کیو کا مطلب ہے کہ جو آل ٹریڈیشنل ویوز ہیں ان کو ریجیکٹ نہیں کرتے تھے, بلکہ کوشش کرتے تھے کہ ان کو ایکسیپٹ کریں اور پھر کچھ اچھا کریٹ کریں. اس کے علاوہ ان کا ورک آپ کو انجسٹس اور انکوالٹی پہ بھی مل جائے گا. لوگوں کے اوپینین کو ریسپیکٹ کرتے تھے. اس کے علاوہ اپنا اوپینین دینے سے بھی نہیں ڈرتے تھے. کسی بھی چیز کو بہت سارے زاویوں سے دیکھا کرتے تھے. کوئی بھی آئیڈیا ان کو نظر آتا تھا تو اس پہ کریٹیکل انالیسس اپلائی کرتے تھے. ہمیشہ کہا یہ جاتا ہے کہ نالج کو پرسیو کیا کرتے تھے, کوشش کرتے تھے کہ اچھی چیز کو فائنڈ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں. پبلک ڈیوٹیز کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے تھے, جیسے کہ پبلک سروس ہو گئی, اور اچھائی کے لیے کام کرنے کو پسند کرتے تھے. پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ پولیٹکس میں دلچسپی رکھتے تھے. لوگوں کو انکریج کرتے تھے کہ ووٹ دو, ڈیموکریسی کا ساتھ دو. جو مارجنلائزڈ گروپ ہوتے تھے, جو اپریسڈ لوگ ہوتے تھے, ان کے لیے انہوں نے لکھا, ان کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی. ان کے جو لفظ ہیں وہ ان کے ایکشن سے میچ کرتے ہیں. ان کا جو بلیو ہے, ان کا جو ورک انہوں نے پروڈیوس کیا اس کی عکاسی کرتا ہے. سویلائزیشن کو زیادہ پسند کرتے تھے. سینس آف ہیومر اور لو اور لافٹر بھی ان کے ورک کے اندر آپ کو ملے گا. آپٹمسٹک رہنے کا, فیوچر میں فیتھ رکھنے کا, آنے والی جنریشنز بہتر ہوں گی, اس چیز پہ فوکس رہتا تھا. اور اپنی زندگی بہترین طریقے سے گزاری, اور لوگوں کو بھی انکریج کرتے تھے کہ وہ اپنی زندگی بہترین طریقے سے گزاریں. اگر تھیم کا ذکر کریں تو سوشل جسٹس پہ ان کا ورک ہے. ایکوالٹی, ہیومن رائٹس, پولیٹیکل چینج, ایجوکیشن, وومنز رائٹ. پاور آف لینگویج سے مراد یہ ہے کہ ایسی زبان کا استعمال کیا جائے جو لوگوں کے دل پہ اثر کرے, یا پھر ایسی زبان میں, جیسے کہ انگلش ایک پاور لینگویج ہے تو انگلش میں ورک کرنا بھی پاور آف لینگویج ہے. اور وہ آرٹ کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے, آرٹ کی ویلیو کو جانتے تھے, پروگریسو سوچ رکھتے تھے, ٹریڈیشنل مورالٹی کو ایکسیپٹ کرتے تھے, پسند کرتے تھے. اب یہاں پہ کرونولوجی لکھی ہوئی ہے کہ کس طرح پیدا ہوئے, کون کون سے ورک انہوں نے کب حاصل کیے, کون سا ورک سب سے پہلے انہوں نے پبلش کرایا, ان کے کون سے ورک جو ہیں میجر ہیں, انہوں نے آپ نے پڑھے ہوئے ہوں گے, جیسے کہ میجر باربرا آپ نے پڑھا ہوگا, یا پیگمیلین پڑھا ہوگا, مین اینڈ سپر مین بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں, دا آرمز اینڈ مین بھی لوگ پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ نوبل پرائز بھی ملا ہوا ہے ان کو لٹریچر کے اندر 1925 کے اندر. یہ ساری ڈیٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آپ ان کو ایزیلی ریلیکس ہو کے پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ان کے ورک جو ہیں, جن کے اندر سے وڈوور ہاؤسز ہے 1892 کے اندر انہوں نے لکھا تھا اس کو, یہ پہلا پلے تھا جو انہوں نے پبلش کرایا تھا. آرمز اینڈ مین 1894 کے اندر کرایا تھا. لوگ بہت زیادہ اس کو پڑھتے ہیں, پسند کرتے ہیں. سیزر اینڈ کلیوپیٹرا پہ بھی ورک کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو انہوں نے ٹرمز یوز کی ہوئی ہیں, جو نام انہوں نے یوز کیے ہوئے ہیں, وہ موسٹلی ایسے ہیں جو کہ ہسٹری میں پرومیننٹ رہ چکے ہیں. ان کا ورک لاتعداد ہے. میں نے یہاں پہ 38 ان کے ورک جو ہیں وہ کنسیڈر کیے ہیں, جو کہ موسٹلی سلیبس کا حصہ ہوتے ہیں. ڈیٹ آف پبلیکیشن کے ساتھ آپ ان کو آرام سے روک کے ایزیلی نوٹ کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. اگر پھر بھی آپ کو کوئی سوال رہ جاتا ہے تو مجھ سے ضرور پوچھیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے خیال رکھیں. اللہ حافظ.